آج کا جو سوال ہے، پہلا جو سوال ہے وہ قادیانیت کے حوالے سے ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ احمدی مرزائی ایک ہی چیز ہے یہ، ان کے ساتھ کاروبار وغیرہ کرنا، لین دین کرنا، یہ کیسا ہے؟ کیا ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو گزشتہ 2 دن گزرے وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ایک 6 ستمبر 2024 اور ایک 7 ستمبر 2024۔ آج 8 ستمبر ہے، یہ جمعہ اور ہفتے کے دن تھے۔ کسی بھی ملک کا کوئی بھی ملک ہو، اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے جہاں پر اس ملک کی یا اس ریاست کی حد ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، اور جہاں پر کسی ملک کا، کسی ریاست کا اختتام ہوتا ہے تو اس جگہ کو، اس کنارے کو، اس ملک کی زمینی یا جغرافیائی سرحد کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس ملک کی جغرافیائی سرحد ہے یا زمینی سرحد ہے، وہ کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پر اس کو بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے نقشے میں ممالک کی سرحدیں جو ہوتی ہیں ہر ملک کے، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کو مختلف رنگوں کے ساتھ نمایاں کرتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ملک کی سرحد ہے، یہ ہمارے ملک کا بارڈر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی ملک کی بنیاد جو ہے وہ خاص کر ایک نظریے کے اوپر ہو، خاص نظریے کی وجہ سے وہ ایک ملک ہمارے سے وجود کے اندر آیا ہو، بنا ہو، تو اس نظریہ کو اس ملک کی نظریاتی سرحد کہا جاتا ہے، اس ملک کی نظریاتی سرحد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان کو جو سرحدیں لگتی ہیں اس کی سرحد کو جو ممالک لگتے ہیں وہ 4 ملک ہیں۔ ایک چین ہے، ایک انڈیا ہے، اور ایک ایران ہے، اور آخری افغانستان ہے۔ یہ جو ان کو پاکستان کا بارڈر لگتا ہے، تو یہ جو باؤنڈری ہے اس کو پاکستان کی جغرافیائی یا زمینی سرحد کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا جانتی ہے، عالم اسلام بلکہ عالم کفر سب جانتے ہیں، جو پاکستان کا وجود ہے جو پاکستان کا قیام ہے، وہ خاص مقصد کے تحت پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا جو نعرے کی گونج کے اندر تھا، اور جب پاکستان کو حاصل کرنا تھا تو یہ نعرہ گلی گلی کوچہ کوچہ گونجتا تھا۔ وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج تک یہی نعرہ گونجتا ہے، اور اہل علم اور پاکستان اور اسلام سے محبت کرنے اس نعرے کو ہر تقریب میں لگاتے ہیں، جو ملک کی تقریب ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا جو قیام تھا، پاکستان کا جو حصول تھا، اس کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ پاکستان کی جو نظریاتی سرحد ہے وہ ہے اسلام، اور اسلام کی بیس پر پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اور اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور گزشتہ جو 2 دن گزرے ہیں، 6 ستمبر سال 1965، یہ پاکستان کو یہ دن جب انڈیا نے، بھارت نے پاکستان پر قبضہ کی نیت سے راتوں رات تاریکی کے اندر پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے پیش قدمی بھی کی، لیکن اللہ کے فضل سے، اور چونکہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا کہ اس میں کیا ہوگی؟ رسول اللہ کا دین چلے گا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگیں گے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے راتوں رات پاکستان پر قابض ہونے کے لیے انڈین فوج، آرمی انڈین آئی، تو پھر پاکستانی فوج جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے انہوں نے ان کے اس کے منصوبے کو خاک کے اندر ملا دیا، اور خاک میں ملا کر اس قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ انہوں نے بتلا دیا کہ نہ تو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی زمینی سرحدوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم وقت پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں اور پاکستان کی نظریائی سرحدیں، ان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا ہیں؟ ہم وقت تیار ہیں۔ جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا پیغام وہ تو ہمیں 6 ستمبر سال 1965 کے اندر جب سے یہ چلا آ رہا ہے، اور ہر 6 ستمبر کو ہم کیا ہے اس کو یوم دفاع کے طور پر منا کر دشمن کو یہ پیغام دیتے ہیں، ملکی دشمن کو، کہ پاکستان کی طرح میلی آنکھ دیکھنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور 7 ستمبر کو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی گئی۔ 7 ستمبر کو ہماری نظری کی حفاظت کی گئی تھی، جب 7 ستمبر 1974 کے اندر متفقہ طور پر آئین پاکستان کے اندر آئین میں ترمیم کر کے ساروں نے اس ترمیم کو پاس کیا، اور دجال قادیانی
اور اس کے جتنے بھی پیروکار تھے ماننے والے، شرعاً تو پہلے بھی غیر مسلم تھے، لیکن 7 ستمبر 1974 کے اندر آئینی طور پر بھی یہ پاکستان کے آئین میں شامل کر دیا گیا کہ یہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان سے ان کا، اسلام سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی ایمانی جذبہ ہے، اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی اگر ملک ہے وہ نظریے کی بیس پر اگر بنا ہے، تو جب تک نظریہ سلامت رہے گا تو وہ ملک بھی سلامت رہے گا، ریاست۔ اور یاد رکھیں، جب نظریہ ختم ہو جائے گا، نظریے کو چھوڑ دیا جائے گا اور نظریے کو پس پش ڈال دیا جائے گا، تو ریاست کا وجود بھی خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ تو نظریے کی حفاظت کیا ہے، بہت ضروری اور اہم ہے۔ جو زمینی سرحدوں کی حفاظت ہے، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے دین کی، اسلام کی برکت ہے کہ جو ہماری زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور میرے آقا نے ایسی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہیں زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی، کہ جب ایک مسلمان مومن ان فضیلتوں کو جان لیتا ہے نا، وہ تمنا کرتا ہے کاش میں بھی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے نا اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اور میرا شمار بھی کن میں ہو جی، شہیدوں کے اندر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے، فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہونے کے بعد آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبیلہ حوازن کی طرف انہوں نے رخ کیا تاکہ ان کو بھی کیا کیا جائے، سبق سکھایا جائے۔ انہوں نے غداریاں کی، اسلام کے خلاف بغاوتیں کی۔ آقا نامدار حضور سرور کائنات دن میں سفر کرتے، رام کو آرام فرماتے، تو ایک دفعہ رپورٹ پیش کی گئی نبی علیہ السلام کو راتوں رات، یا رسول اللہ، جو دشمن ہے نا، دشمن بڑی تعداد کے اندر ہے، بڑا اسلحہ ان کے پاس ہے، بڑا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ حضرت سہل بن ربیع کہتے ہیں، حضور کو رپورٹ پیش کی گئی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طاقت کے بارے میں سنا، ان کے اسلحہ کے بارے میں سنا، اور آلات و حرب و ضرب کے بارے میں سنا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، مسکرائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساری طاقت کو سن کر، اور حضور نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل یہ سارا ان کا ساز و سامان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ غنیمت کے طور پر عطا فرمائے گا، یعنی اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، جتنا بھی مال لے کے آ رہے ہیں اللہ ہمیں بطور غنیمت کو عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ کون حفاظت کرے گا ٹیلے پر چڑھ کر، ایک ٹیلا کا، کون میری حفاظت کرے گا، یعنی لشکر اسلام کی حفاظت کرے گا؟ تو اس صحابی نے نا حامی بری، کہنے لگے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کی حفاظت کے لیے، یا رسول اللہ میری ڈیوٹی لگائیں۔ حضور نے فرمایا وہاں جا کر تمہیں ڈیوٹی دینی ہے، گھوڑے پر سوار ہو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور راتوں رات ڈیوٹی دیتے رہے، پوری رات ڈیوٹی دیتے رہے، اور آقا نامدار حضور سرور کائنات صبح نماز میں جماعت کے بعد ان کا انتظار فرما رہے اور بتا رہے تھے کہ وہ میرا صحابی آ رہا ہے۔ حضور ان کو دیکھ رہے تھے، بتا رہے تھے میرا صحابی آ رہا ہے۔ جب وہ آ گئے، اب دیکھیں ایک رات کی حفاظت، ایک رات کی پہرے داری کا صلہ حضور نے کیا عطا فرمایا۔ آقا نے پوچھا جب وہ آ گئے، حضور نے پوچھا انس مجھے یہ بتلا کہ تو نیچے بھی اترا تھا رات کے ٹائم، تو پہرے داری کر رہا تھا، تو پہرے داری میں کیا نیچے بھی آیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بس نیچے یا تو قضائے حاجت کے لیے آتا تھا، کیا میں نماز کے لیے نیچے آیا؟ میں اس کے علاوہ نیچے نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ میرے غلام نے پوری رات پہرا دیا، تو حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا اس بندے کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جواباً ارشاد فرمایا کہ قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها، اے بندے تیرے اس پہرے داری کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ ایک رات کی پہرے داری کی وجہ سے نہیں، تو زمینی سرحدوں کی حفاظت صرف ڈیوٹی سمجھ کر نہ کی جائے، ذمہ داری سمجھ کر نہ کی جائے، بلکہ عبادت سمجھ کر کی جائے، حکم ربی سمجھ کر کی جائے۔ یہ فضیلت پانے کے لیے ایک رات کی حفاظت بندہ کرے، حضور سے جنت عطا فرما دے۔ جو پوری زندگی ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہاں جو سرحدوں کی حفاظت کرے، جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کرے، اپنے کام سے کام رکھے، تو پھر یقیناً اس کو آخرت میں بھی عزتیں ملے گی، جنت میں بھی کیا ہے، جو جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے، جو جس کا کام ہے وہ کام کرتا رہے۔ دیکھیں یہ ڈیوٹی کرنے والے، سرحدوں کی ڈیوٹی کرنے والے، اور ساری رات جاگ جاگ کر جنگلات کے اندر، سیاچین کے اندر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں۔
ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں، جو ان کا کام تھا وہ کر رہے ہیں. اور یہ فضیلت بھی انہی کے لیے جنہوں نے سرحدوں کی کیا کی؟ حفاظت کی. یہ زمینی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے جن کے وہ جغرافیائی سرحد کہا جاتا ہے. اور نظریاتی سرحد تو پھر تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کی نظریے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ہمارے. اگر ایمان ہی ختم ہو گیا تو ہمارے وجود کا کیا فائدہ، ہماری ریاست کا کیا فائدہ؟ ایمان بہت ضروری ہے، ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور جو نظریاتی سرحدیں ہیں نا، ان کی مثال قائم کی حضرت جناب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جب خلافت آپ نے سنبھالی ہے تو خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا نا، انہی جو ختم نبوت کے باغی تھے، ختم نبوت کے منکر تھے نا، ان کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیا. حالانکہ وہ ریاست کے باغی نہیں تھے، وہ نظریے کے باغی تھے. ریاست کے باغی نہیں تھے. آپ نے کہا نظریے کے باغی ہوں تو ہم ان سے سبق سکھائیں گے. آپ نے ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے کئی لشکر روانہ کیا، اور ادھر 80,000 کا لشکر تھا. بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اتنی بھاری جنگ صحابہ کہتے ہیں نہ پہلے لڑ گئے نہ بعد میں لڑ گئے، جس کو جنگ یمامہ کہا جاتا تھا. اور کئی مسلمان صحابی رسول تابعی اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا. 1200 کے قریب 1200. اور ادھر ختم نبوت کے منکرین جو 80,000 تھے، 30,000 کو صحابہ نے حضور کے مجاہدین نے، ختم نبوت کے مجاہدین نے کاٹ کر رکھ دیا. اور بتلایا تھا کہ ختم نبوت پر کسی قسم کو سمجھوتا نہ تو ہم زمینی سرحدوں کو چھیڑنے دیں گے اور نہ ہی نظریاتی سرحدوں کو. لیکن ہماری نظریاتی سرحدوں پر نہ حملہ ہوتا رہا. جگہ زمینی سرحدوں پر ہوتا رہا، ایسے نظریاتی سرحدوں پر بھی حملہ ہوتا رہا. یہ پاکستان کے آئین کے اندر پھر یہ حملے ہوتے رہے. 1953 کی تحریک چلی، اس میں مجاہدین نے اپنا کردار ادا کیا. 1974 کی جب تاریخ چلی تو پھر پاکستان کے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا. اب یہ کیا ہے، قادیانی ہو، آمدی ہو، مرزائی ہو، لاہوری گروپ کا ہو، وہ مرزا کو ذیلی نبی مانتا ہو، مستقل نبی مانتا ہو، مسیح مانتا ہو، محدث مانتا ہو، مسلم مانتا ہو، ہر طرح کا پیروکار اس کا کیا ہے جی، کافر ہے. شرعاً بھی کافر ہے اور آئینی طور پر بھی وہ کیا ہے جی، کافر ہے. مسلمان کا کوئی اس سے ناطا نہیں ہے. اس لیے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ ہو جو رسول اللہ کا لیے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. تو مسلمان جب ان کو 7 ستمبر 1974 میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا اور صبح اخبارات کے اندر یہ خبر چھپی کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو کافر نہیں، تو غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. صبح اخبارات کے اندر یہ خبر چھپی تو اگلے دن ہی 50,000 قادیانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 50,000 قادیانی. اور علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیغام یعنی یہ تشہیر کی جاتی کہ مرزا ناصر نے جو وہاں باتیں مانی، جو جوابات دیے، جو تسلیم کیا، اگر یہ سارا عوام تک پہنچایا جاتا نا تو سارے قادیانی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. کہ یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو مکار ہیں. بہرحال یہ گولڈن جوبلی کے طور پر یہ 7 ستمبر کل 2024 منایا گیا. 50 سال مکمل ہو گیا کہ الحمدللہ کہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی بھی غدار سے یاری نہیں کر سکتے. اب آ جائے ادھر کہ قادیانی سے لین دین کرنا کیسا ہے. قادیانی کے ساتھ لین دین کرنا تو پہلی سیدھی بات یہ ہے کہ قادیانی کے ساتھ لین دین کرنا، ان سے یاری کرنا، ان سے دوستی رکھنا بالکل حرام ہے، ناجائز. میں نے پیچھے عرض کی کہ قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانی کافر ہے. اور اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء اسلاف فرماتے ہیں کہ جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جو کافر کے کفر میں شک کرے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا، قادیانی شرعی اور عینی طور پر دائرۂ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا امت مسلمان کا متفقہ فیصلہ ہے اور قطعی حتمی اور لازمی عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے. قادیانی اس عقیدے سے انحراف کرتے ہیں اور قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنا، لین دین کرنا حرام ہے، جائز. مجھے ایک شخص کہنے لگا وہ قادیانی کسی کاروبار کرے نا تو وہ بڑا ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کہا ایمانداری کے ساتھ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ تمہیں اٹریکٹ کریں، تمہیں متاثر کریں، اور تمہیں متاثر کر کے پھر وہ تمہیں اصل جو چیز ہے نا تمہاری ایمان
وہ خرید سکے تمہارا، اس لیے وہ تمہارے ساتھ اس طرح کے رویے سے پیش آتی ہے۔ وہ ہر بات تمہاری مانیں گے، تمہارے ساتھ نرم رویہ بھی اختیار کریں گے، اور تم جو ان کو کہو گے وہ تمہاری بات تسلیم کر کے تمہارے ساتھ ہر طرح کے معاملات لین دین کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وجہ بھی اس سے کوئی ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے، محبت رسول ہے، جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے نا، وہ چھین لے تمہارے سے، اور چھین کر تمہیں کیا بنا دے گی؟ غیر مسلم۔ اب جب بتائیں کہ تم ایمان ہی دے بیٹھو تو ایسی تجارت کا کیا فائدہ ہے، ایسے لین دین کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو، عقیدہ ختم نبوت ہماری جان ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، مجاہدین نے قربانیاں دی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کبھی ہمیں بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ اس سے دریغ گریز نہیں کریں گے۔ ختم نبوت کے لیے ہم وقت مسلمان کی جان کیا ہے جی؟ حاصل ہے، اور مسلمان کو یہ جال میں پھنسا کر مسلمان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں پر یہی اس حوالے سے ہے، نہ اس کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے، نہ اس کے ساتھ لین دین کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ پر کافر تو اپنے آپ کو کافر کہتا ہے، اقلیت کا مسئلہ ہی اور ہے۔ یہاں ان کو اقلیت پر قیاس نہیں، خود کو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وہ مسلمانوں کو یوں دھوکہ دیتے ہیں، خود کو مسلمان، غیر مسلم ہے نا، عیسائی ہے، ہندو ہے اور سکھ ہے، وہ اپنے آپ کو ہندو سکھ وہ کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں، غیر مسلم تسلیم کر لیں، پھر ان کے ساتھ اقلیتوں والے معاملات ہو سکتے ہیں، پھر ان کو اقلیت کے حقوق یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اور یہ آئین کو بھی نہیں مانتے، ہماری شرع کو بھی نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کی حدیث کو بھی نہیں مانتے۔ تو پھر جب یہ مانتے کسی چیز کو نہیں، یہ اقلیت کہاں سے ہوئی؟ یہ تو غدار ہوئے، تو غداروں کے ساتھ معاملات نہیں کیے جاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قادیانی، مرزائی، احمدی، مرزے کو ضلع نبی ماننے والا، فروزی ماننے والا، مستقل ماننے والا، مسلم ماننے والا، اس کو محدث ماننے والا، مجدد ماننے والا، کسی قسم کا مرزے کا ماننے والا کوئی بھی ہوگا نا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم اس کے ساتھ لین دین کرنا قطعاً جائز اور مناسب نہیں ہے۔ واللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔